بھائی خانہ اسلامی ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جامع اور حتی الامکان مختصر اور جامع جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام کی کچھ کویسچنز رہتے تھے، پہلے وہ کویسچنز لیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل کالز لی جائیں گی۔ ابتداءً ہی گزارش ہے کہ جو بھی سائل کال کریں 2 سے 3 کویسچن بزیادہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایسے کپڑے پہننا جن پہ کچھ لکھا ہوا ہو، ایسے ہی کوئی ایسی بیڈ شیٹ یوز کرنا کہ جس پر کچھ تحریر ہو، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں کسی بھی زبان کے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور بعض نے تو کہا کہ یہ بھی ایک متبرک الفاظ ہیں، کیونکہ ان سے ہی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے وہ ان کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ یعنی الفاظ سے ہم جب ادا کرتے ہیں کسی چیز کو تو یقینی سی بات ہے کہ معانی تو بیان نہیں ہو سکتے، الفاظ بیان ہوتے ہیں جو معانی کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر انہی الفاظ کو لکھا جاتا ہے جن کو نقوش کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ الفاظ قابل احترام ہیں، لہٰذا ہر جگہ ان کا احترام کیا جائے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے جوتے وغیرہ پہ بھی لکھا ہوتا ہے نہ یوز کریں، بہتر ہے۔ خصوصاً اردو کے الفاظ، یہ جو عربک یوز ہوتی ہے قرآن پاک میں جو الفابیٹس استعمال ہوئے ہیں ان پہ احتیاط کریں۔ اسی طرح جو لباس پر لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو حرام یا گناہ نہیں کہہ سکتے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ ایسے ہی بیڈ شیٹ وغیرہ پر چونکہ انسان اس پہ پاؤں رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور خصوصاً اگر اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہو، مثلاً کوئی کریم فیبرکس ہو مثال کے طور پر، اب کریم اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، نبی کریم کے لیے بھی کریم کہہ سکتے ہیں، تو اب اس کے اوپر پاؤں رکھنا یہ اور زیادہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ لکھا ہوا کچھ نہ ہو، ایسے ہی کپڑے استعمال کیے جائیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے حج کیا اور حلق بھی کروا لیا، اب وہ غسل کرنے کے لیے گئے تو وہ لائن لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، تو وہاں وہ بیٹھ گئے اور پھر ایسا ہوا کہ ان پر غسل واجب ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر صرف سوچ اور فکر سے غسل واجب ہوا ہے، کوئی انہوں نے باقاعدہ کوئی عمل وغیرہ نہیں کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری لائن میں گندا پانی آتا ہے، جیسے کہ اکثر یہ ہمارے کراچی جیسے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور غالباً 70% جو ٹیکسز وغیرہ جمع ہوتے ہیں یا پورے ملک چلانے کے لیے جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ کراچی سے جاتا ہے، لیکن آپ کراچی کی حالت آ کر دیکھیں تو آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ اس قدر گندی صورتحال ہے ہمارے کراچی کی، کوئی انتہا نہیں۔ تو گٹر اور پانی کی لائنیں ملی ہوئی ہیں، اور وہ گٹر کے پانی لائنوں کے اندر سے گھروں کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور وہ بچے پی پی کر بیمار ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جگہ جگہ گٹر ابلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نیوز وغیرہ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ دل بہت جلتا ہے ہمارا اپنے اس ملک کی حالت دیکھ کر۔ جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں کی صفائیاں ستھرائیاں اور وہاں کا نظام اور ٹیکس کا صحیح یوز، اور پھر اپنے ملک میں جب واپس آتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ یقیناً یہ ہماری وطن کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے، جس کی بنا پر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بہت افسوس کرتے ہیں کہ جو پیسہ قوم پر لگنا چاہیے نامعلوم وہ کہاں جاتا ہے، اور بہت خراب صورتحال ہے۔ اب اس میں یہ ایک مسئلہ، وہ کہتی ہیں کہ گندا پانی آتا ہے تو وہ ٹینکی میں چڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس قدر اسمیل ہوتی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس پانی سے وضو کریں کہ نہ کریں؟ اور دوسرا یہ کہ اتنا ایسا پانی چڑھ گیا ہو تو اگر اس کو نالی میں بہا دیا جائے تو کیا ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک پانی سے یقینی سی بات ہے کہ وضو نہیں ہو سکتا، اور ناپاک پانی وہ ہے جس میں ناپاکی کا ثبوت ہو جائے، اور ناپاکی کو ثبوت کم از کم 3 طریقوں سے ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ناپاکی پانی میں ملتے دیکھی، یا کسی عادل شخص نے خبر دی کہ میں نے ناپاکی کو پانی میں ملتے دیکھا۔ عادل شخص سے مراد آپ کو بتایا تھا ظاہر اس کا باشرع ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عبادات پہ استقامت پذیر ہو، صاحب علم بھی ہو، مسائل کو تھوڑا بہت جانتا ہو، اور کبھی اس کے زبان سے آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو، اس کے اطراف کے گھر والے، کاروبار جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ سب یہ گواہی دیتے ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے، تو یہ ہے ظاہری اور باطنی عدالت رکھنے والا عادل۔ یہ اگر کوئی کچھ دیکھ کر ہمیں خبر دے گا تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے دیکھ کر کسی چیز کو علم حاصل کیا ہو۔
لہذا اگر یہ کہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ نجاست یہ پانی کے اندر ملی تھی تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ خود پانی کے اندر اثر نجاست ظاہر ہو جائے۔ نجاست کا اثر 3 چیزیں ہوتی ہیں، رنگ، بو یا ذائقہ۔ تو یہ ذائقہ تو کہتی ہیں کہ منہ میں لیتے نہیں لیکن اسمیل تو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پانی ناپاک ہے۔ اب اس کا میں حکم شرع عرض کرتا ہوں، ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی وہ مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے ایک دن بتایا تھا کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی عالم سے پوچھے۔ مجھے نا میں کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مجھے اس وقت نا سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، تو میں نے نا قرآن پاک کے جیسے سورۃ ناس، سورۃ فلق وہ میں نے پڑھی اور کچھ ویسے کوئی رزق وغیرہ کیے۔ تو اس میں گناہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے بولا تھا نا کہ کسی عالم سے پوچھ کر اور بولے۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیت کیسے کرنی چاہیے انسان کو؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے جسم کے اوپر سے وہ بار کر کہتے دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کا بتائے کہ زکوٰۃ کیسے، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جس کی آمدن تھوڑی ہو تو وہ کیسے دے اور جس کی زیادہ ہو، یا اس بارے میں کچھ یہ سمجھ نہیں آیا، تیسرا کوشچن دوبارہ کریں۔ یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے انسان جیسے کہ جس کے پاس ہو 100 روپیہ، وہ اگر 10 روپے بھی دے دے تو اس کی کسی کو بھی تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے یہ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جی آپ پوچھیں نا بس کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، 100 میں 10 روپے نہیں ہوتے زکوٰۃ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی اپنے امپلائز کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے لیکن وہ سیلری کے علاوہ ہوتا ہے، سیلری میں سے اس کے پیسے نہیں کٹتے، اور وہ کمپنی جس کمپنی سے انشورنس لیتی ہے وہ اسلامک انشورنس نہیں ہے، تو کیا یہ فیسلٹی لینا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین عمرے پہ جاتی ہیں تو کسی نے یہ کہا ہے کہ نا عمرے کا طواف تو واجب ہے، وہ تو کر لیا جائے چاہے جتنا بھی رش ہو، لیکن نفلی طواف عموماً رش میں عورتیں نہ کریں کیونکہ اس طرح مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اور نفل ادا کرنے میں اس طرح انسان گناہ گار ہو وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ دوسری خاتون یہ کہتی ہے کہ نفلی طواف تو صرف یہی کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں کیا جا سکتا، تو کیا مطلب اس کا حکم ہوگا، کون صحیح ہے؟ ٹھیک۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت سے طلاق ہو گئی تھی تو اس نے عدالت میں اپنے بچے کے لیے کیس کر دیا، شوہر بچہ نہیں دے رہا تھا، تو دوران عدت ہی وہ اس مقصد کے لیے باہر بھی جاتی رہی، وکیلوں سے ملنا جلنا کیا اور عدالت میں بھی پیش ہوتی رہی، تو مطلب بے پردہ ہی، تو اس کا حکم بتا دیں، عدت کے دوران ہی یہ سب کام کیے اس نے۔ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ۔ قابل خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا ناپاک پانی لائن میں آ چکا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پاک پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور واجب ہے، بلکہ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے، بلکہ اس بات پر غور کر لیں کہ اطراف میں محلے میں سے کم از کم وضو کے لیے آپ کو پانی وغیرہ طلب کر سکتے ہوں، یا قریبی مسجد ہو جس میں زیادہ پانی موجود ہو تو یہ متولی کو اجازت ہوتی ہے اگر اہل محلہ وہ پانی لینا چاہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ نہیں کہ سارا وضو کا پانی بھی بیچ دیا اور پھر پرابلم ہو، تو وہ متولی ایسا کر سکتا ہے کہ علاقے میں جو بالٹی یا کنستر وغیرہ یا جو بھی ڈبے وغیرہ جتنے قیمت کے پانی بکتا ہے اتنا وہ بیچ سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور وہ مسجد کے چندے میں یا مسجد کے اخراجات میں صرف کیا جائے گا۔ اگر اس طرح بھی نہ ہو پھر تیسری اور کوئی دکان وغیرہ سے صورتحال کہ ہم کوئی پانی خرید سکیں اگر آسانی سے، وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ نان نفع نہیں ہے یا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ آپ نے تمام چیزیں دیکھیں کہ ان میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ دکانوں سے خرید سکیں، مسجد سے خرید سکیں، نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے اور نمازوں کے مسائل بھی ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر مسلسل یہ ناپاک پانی آ رہا ہے اور اس کے لائن میں صاف پانی آتا ہی نہیں ہے تو اجازت شرع ہوگی کہ اس پانی کو استعمال کیا جا سکے، بشرطے کہ تھوڑی بہت ہلکی بہت اسمیل ہو کہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، اگر بہت زیادہ ہوگی تو پھر اس پانی کو تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجود کی قربانی کے وجود کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے، جیسے مثلا آپ کو اندازہ کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے
آتے تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجیے گا. گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا. ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی. اسی طرح بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلے قربانی کرنی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے. یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس میں قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو والد میں نہیں، تو ان کو قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گنہگار ہوں گے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوخ کر کے کرے. لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہے اس میں قربانی واجب ہے. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی. عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر ہو. مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے. جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو. وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے کم از کم، وہ آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے. اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں موجود ہیں تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونا چاہیے شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے. تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم پر واجب ہوتی ہے. اور چوتھا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل 45,000 50,000 کا حساب کر لیں آپ. بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے. ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے. آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں. اسی طرح آپ کا ذاتی مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے. اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی. لہذا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی
किसी भी किस्म का माल ऐसा हो जो हाजत असले से जायद हो और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए तो उस शख्स को कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मकान किराए पे चढ़ाया हुआ है तो वो तो आपकी जरूरत से जायद है ना, तो उस मकान की भी मालियत का हिसाब होगा, कुर्बानी वाजिब। इसी तरीके से अगर आपका जाती मकान आप रह रहे हैं उसमें 6 कमरे हैं, 4 यूज होते हैं, 2 कमरे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, इन 2 कमरों की कीमत का भी हिसाब किया जाता है। इसी तरह आपके वो कपड़े जो आप पहनते नहीं है, छोड़ दिए, जैसे बहनों के शादी के होते हैं, एक सूट सिर्फ शादी के टाइम ही पहना जाता है, फिर ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, इसकी कीमत का भी एतबार होगा, यानी जो भी हाजत असले से जायद। इसी तरीके से अगर आपने बीसी भरी हुई है और अभी आपकी निकली नहीं तो समझ ले वो आपका कर्जा आपने दिया हुआ है, उसकी मालियत का भी हिसाब होगा। इसी तरह किसी को कर्ज दिया हुआ आपने, उसकी मालियत का भी हिसाब है। तो खुलासे कलाम ये है कि कुर्बानी के दिन जब करीब आ जाए तो आप यूं करें, जितना आपका सोना है उसकी कीमत निकलवा लें, चांदी की कीमत निकलवाएं, जितना कैश रुपया पड़ा है वो भी, प्राइस बॉन्ड हों, शेयर्स हों, सेविंग सर्टिफिकेट्स आपने लेकर रखे हैं, उन सब की कीमत इसमें ऐड कर लें। इसके अलावा आपने अगर बीसी दी है और अभी निकली नहीं तो आपका कर्ज है समझ लें, इसे भी ऐड करें। किसी को वैसे कर्ज दिया हुआ है वो भी इसमें ऐड कर लें और इसका टोटल निकाल लें। टोटल निकालने के बाद फिर आप ये जरूर देखिएगा कि क्या इसमें से कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे फौरी तौर पर घर में खर्च करना हो, या पूरे महीने में जैसे बजट का होता है आप यूटिलिटी बिल्स के लिए और राशन वगैरह के लिए रखते हैं, उसे इसमें से माइनस कर दें। इसके अलावा हर वो कर्जा जो इस मंथ में आपको फौरी तौर पर अदा करना है, जिसको इंस्टॉलमेंट देनी है आपने, या किसी का कर्जा लिया हुआ और वो कभी भी मुतालबा कर सकता है, ऐसा कोई कर्जा जिसकी कोई मियाद वगैरह मुकर्रर ना हो, उस सब को भी इसमें से माइनस कर दें। अब जो बाकी बचे देखें, अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है तो बस फिर ठीक है, आपकी कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं है। इसी तरीके से आपने इन तमाम चीजों को ऐड किया, कर्ज बाहर निकाला, आपने कोई मकान किराए पर दिया हुआ है, दुकान किराए पर दी हुई है, या आप दुकान चलाते हैं, वो दुकान आपकी हाजत असले से जायद कहलाएगी, उसकी कीमत ऐड करेंगे तो कुर्बानी बन जाएगी। इस तरीके से हर घर का फर्द कुर्बानी का हिसाब करें। अच्छा, जब इस किस्म के मसाइल लोग सुनते हैं क्योंकि इसमें खर्चा होता है तो कहते हैं ये तो हमने आज तक नहीं सुना था, पता नहीं कहां से मसाइल निकाल कर ले आए। तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम है आपको समझाना। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहे कि जहां आपको किसी ने ये मसले नहीं बताए तो वो बताना ना बताना वो छोड़ दीजिए, हमारा काम था इन मसाइल को सीखना। अगर हम ऐसे माहौल में थे कि जहां कोई बताने वाला नहीं था, या हमने उलमा से कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा, या हम कोई दीनी प्रोग्राम ही नहीं देखते हैं, हमारा मोबाइल रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, हर किस्म का स्पोर्ट्स का चैनल, फिल्म का चैनल, दीगर चैनल चलते हैं, लेकिन जब दीनी चैनल आते हैं तो हम उन प्रोग्राम्स को नहीं देखते, तो इसमें किसी का कसूर नहीं। ये वो मसाइल हैं जिनका सीखना मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम करार दिया गया है। अगर आप नहीं सीखेंगे और लाइल्मी की वजह से कोई ऐसी कोताही हुई है तो आप काबिल गिरफ्त हैं, बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। तो मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि जब इस किस्म के अपने मसाइल बयान किए तो सर पकड़ के बैठ गया कि मुफ्ती साहब हमसे तो इसका मतलब है 20-20 साल से कुर्बानी बन रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई नहीं पता थी तो करें। तो लिहाजा अगर किसी की पिछली कुर्बानियां रहती थी तो या जैसे न पता था कि कुर्बानी हमने करनी है नहीं कर सके, या लाइल्मी कि हमें मसला ही पता नहीं था, ऐसे अफराद अब कुर्बानी की जगह कुर्बानी नहीं कर सकते, वो निकल गई। अब एक कुर्बानी की कीमत सदका कर दे, या तो बकरे की कीमत कर दें बकरे की, और या फिर एक कम से कम एक गाय का हिस्सा, लेकिन मुतदिल किस्म का हो, यूं नहीं कि 4-5 हजार आपने खर्च कर दिए। 4-5 हजार में 7-28 हजार की गाय कैसी आएगी? 7 हिस्से हो सकते हैं तो कैसी गाय आएगी? अच्छी थोड़ी सी दरमियाने दर्जे की गाय का हिसाब करें और उसको आप यानी जितने रहते हैं 10 कुर्बानियां हैं तो अगर आप 7 हिस्से एक गाय के, तो ईद बकरीद आने वाली है, कुछ इसके वजूद की कुर्बानी के वजूद की शराइत पहले मैं जिक्र कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह क्वेश्चंस लिए जाएंगे। देखें, कुर्बानी के जब 3 दिन आते हैं तो वैसे तो फुक़हा ने फरमाया कि इन 3 दिनों में हर आक़िल बालिग़ मर्द औरत अपने अंदर कुर्बानी की शराइत को तलाश करे, लेकिन बेहतर यह है कि फर्ज कर लें अगर आप पे कुर्बानी वाजिब होती तो आप कब जानवर खरीदते हैं। जैसे मसलन आपको अंदाजा हो 1 हफ्ते पहले ले आते या 3 दिन पहले ले आते, तो बस उस वक्त आप अपने अंदर ये शराइत तलाश कीजिएगा। घर के जिस फर्द में ये शर्तें जमा होंगी उस पर ईद उल अज़हा की कुर्बानी करना वाजिब होगा।
ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی، اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی. اسی طرح بعض لوگ کوشچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے. یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس میں قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں. دیکھیں گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہگار ہوں گے. اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوخ کر کے کرے. لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے. اب وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی. عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو. مسافر سے مراد شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے. جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو. وطن اصلی کہتے ہیں جسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے، کم از کم وہ آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے. اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں، موجود ہیں، تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے. تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم پر واجب ہوتی ہے. اور چوتھا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو تو آپ کو قربانی واجب ہوگی. یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل 45,000 50,000 کا حساب کر لیں آپ. بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے. ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے. آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں. اسی طرح آپ کا ذاتی مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے. اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی. لہذا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یہ فیلن 52.5 تولہ چاندی تک جس کی قیمت پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص سے قربانی واجب ہے. لہذا یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا،
اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں اس میں 6 کمرے ہیں، 4 یوز ہوتے ہیں، 2 کمرے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، چھوڑ دیے، جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں، ایک سوٹ صرف شادی کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے، پھر ایسے فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی جو بھی حاجت اصل سے زائد۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے BC بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں، جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت نکلوائیں، جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی، پرائز بونڈ ہوں، شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کے رکھے ہیں، ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر BC دی ہے اور ابھی نکلی نہیں، وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں، اسے بھی ایڈ کریں۔ کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پہ گھر میں خرچ کرنا ہو، یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹیلیٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منتھ میں آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میعاد وغیرہ مقرر نہ ہو، اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ کی قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا، قرض باہر نکالا، آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، یا آپ دکان چلاتے ہیں، وہ دکان آپ کی حاجت اصلی سے زائد چلائے گی، اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی۔ اس طریقے سے ہر گھر کا فرد قربانی کا حساب کرے۔ اچھا، جب اس قسم کے مسائل لوگ سنتے ہیں کیونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے، تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلے نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے، ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا۔ اگر ہم ایسے ماحول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا، یا ہم کوئی دینی پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارا موبائل ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر قسم کا سپورٹس کا چینل، فلم کا چینل، دیگر چینل چلتے ہیں، لیکن جب دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پروگرامز کو نہیں دیکھتے، تو اس میں کسی کا قصور نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ قابل غریب تھے، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو مجھے تو ایسے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے اپنے مسائل بیان کیے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب ہم کو تو اس کا مطلب ہے 20 سال سے قربانی بن رہی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر نہیں پتا تھا تو کریں۔ تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھیں تو یا جسے نہ پتا تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے، یا لا علمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، ایسے افراد اب قربانی کی جگہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ نکل گئی، اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں، یا تو بکرے کی قیمت کر دیں بکرے کی، اور یا پھر ایک کم از کم ایک جائے کا حصہ، لیکن جو معتدل قسم کا ہو، یہ نہیں کہ 4-5 ہزار آپ نے خرچ کر دیے، 4-5 ہزار میں 28 ہزار کی گائے کیسی آئے گی، 7 حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی؟ اچھی تھوڑی سی درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں اور اس کو آپ جتنے رہتی ہیں 10 قربانیاں ہیں، اگر آپ 7 حصے ایک گائے کے، تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجوب کی، قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ کو قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے، جیسے مثلا آپ کو اندازہ کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی، اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔
یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس میں قربانی واجب ہے, اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہوں, والد میں نہیں, تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی, والدہ پر ہوگی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں, والدہ, بھابھی, بھائی, بچے, بہنیں جب بالغ ہیں, دیکھیں گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے, اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں, کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی, تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا, آپ گناہگار ہوں گے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے, ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوخ کر کے کرے. لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا, کافر پر نہیں ہوتی. عاقل اور بالغ ہونا, پاگل, مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا مقیم ہونا, یعنی انسان مسافر نہ ہو. مسافر سے مراد جو شرعی مسافر ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے. جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں, پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں, یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو. وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے, ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے, کم از کم وہ آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں, تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا, وہ وطن اصلی ہوتا ہے. اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں, موجود ہیں, تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے, جیسے اپنے